السلام علیکم. ہاں جی، شروع میں ہم نے کچھ میموری ٹپس دیے پڑھنے والے بچوں کو اور سب کو، اوور آل سب کے لیے، لیکن اسپیسیفکلی پڑھنے والے بچوں کے لیے. وہ یاد ہوگا کسی کو؟ اگر نہیں یاد تو پچھلی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی تھی. اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ کی ایک اٹینشنل اسپیس ہوتی ہے، توجہ والا ایک مرکز، جتنی توجہ چیزوں پہ آپ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، جن کو ہم ڈے ٹو ڈے یا ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں. اور ہمارا جو سب سے زیادہ جو ہمارے کام والی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہماری ورکنگ میموری ہوتی ہے، جس سے ہم نے اپنے پیپر سالو کرنے ہوتے ہیں، اپنے فون نمبر یاد کرنے ہوتے ہیں، اپنا وائوا تیار کرنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ویڈیو چھوٹی سی اپلوڈ کی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ مائنڈ فلنس کیا ہے. کہ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، کس خانے میں کیا پڑا ہوا ہے، کس کونے خدرے میں کیا ٹینشن چھپی ہوئی ہے، جو چیزیں آپ کو اتنا پری آکوپائڈ کر رہی ہیں، اتنا پریشان کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ڈسٹرب ہیں. آپ سم ٹائم لوگ آتے ہیں اسٹریس کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں، زندگی بڑی اچھی، بڑی خوشحال ہے، پتہ نہیں ٹینشن جی کیڑی ہے. تو وہ جو ٹینشن جی ہے نا، وہ ٹینشن جی ان چیزوں کی ہوتی ہے جو ہم نے اپنے دماغ کے ڈفرینٹ کونوں خدروں میں لکا چھپا کے رکھی ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہماری ورکنگ میموری ہے، جہاں جو ہماری اٹینشن اسپیس ہے نا، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کوٹ کباٹ سے بھری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ابھی ہمارا اختیار نہیں ہوتا. وہ آپ کہیں لکھ لیں کچھ باتیں. بہت سارے ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے انفلڈ چھوڑے ہوتے ہیں. جب آپ مائنڈ فلنس کریں گے نا، مطلب بیٹھ کے ذرا سوچیں گے کہ اچھا کیا رہتا تھا، کیا ہوا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات بھول جائیں تو آپ پچھلے واقعہ ریکال کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ مائنڈ فلنس میں جب بیٹھیں تو آپ اپنی ساری چیزیں ریکال کریں. میں وہاں گئی تھی، ادھر یہ ہوا تھا، ان دوستوں سے ملی تھی، وہ فلاں ہیلپر نے یہ کہا تھا، یہ چیز میں نے فلاں جگہ رکھی تھی. وہ کرتے کرتے آپ کو اتنی ساری چیزیں یاد آ جائیں گی، اپنے انفلفلڈ ٹاسک یاد آ جائیں گے. وہ لکھتے چلے جائیں آپ کہیں نا. ٹھیک ہے، آپ کو مطلب چیزیں بھول جاتی ہیں نا، تو آپ کہیں نہ کہیں رائٹ اپ کر لیں کہ یہ میں نے اس میں بعد میں کرنا ہے، یہ میں نے ایسے کرنا ہے. اور جب آپ کچھ سوچ رہے ہو نا، تو اس فون کو رکھ دیا کریں. ٹھیک ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اکٹھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس میں اکٹھے میں ہم ٹیکسٹنگ اور سوچنے کا کام اکٹھا نہیں کر سکتے. اس میں ہم کسی سے باتیں کرتے ہوئے ہم فل کانسنٹریشن سے سوچ نہیں سکتے. ہاں، ہم ہانڈی پکاتے ہوئے، ہم سائیکل چلاتے ہوئے، ہم گاڑی چلاتے ہوئے، ہم کوئی خاص طور پہ کتاب پڑھتے ہوئے دماغ ادھر ادھر بہت جاتا ہے. ایسے کام کرتے ہوئے ہم کچھ سوچنا چاہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں نا کہ سوچ میں کھویا ہوئی تھی، وہ تو سوچ میں کھوئی تھی، فلاں تو سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، کھویا ہوا تھا. تو وہ جو سوچ میں کھوئے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہیں سوچ رہا ہے، کسی گہری سوچ میں ہے. اٹ مینس کہ وہ اپنے دماغ کو کھنگال رہا ہے، یا تو کسی ایک پوائنٹ پہ وہ فوکس کر رہا ہے. اس کی ساری ٹینشن اسپیس نے اس ایک پوائنٹ کو فوکس کیا، اس پہ آپ پڑھ نہیں پاؤ گے. لیکن آپ ڈرائیونگ کر لو گے، آپ ہانڈی ہلا لو گے، آپ بچے کو نہلا رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، یہ والے کام کر لیں گے. یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی کریٹیو کام کرنا ہے، آپ نے کوئی ایگزیکٹو کام کرنا ہے، دماغ سے ایگزیکٹو فنکشن کو کرنا ہے، کوئی کیلکولیشن کرنی ہے، کوئی سلوشن سوچنا ہے، کوئی انوویشن کرنی ہے، تو پھر آپ کو توجہ دینی پڑے گی. پھر آپ کو فل کانسنٹریشن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اور کانسنٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو میں نے بولا مائنڈ فلنس. دوسرا، اپنی جو ورکنگ میموری میں سے، اپنی اٹینشن اسپیس میں سے جو آلتو فالتو چیزیں ان کو کہیں لکھتے چلے جائیں. سارٹ کرنا ہے آپ نے، چھوٹے چھوٹے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، آپ کو اس پہ عمل کرنے میں آسانی رہے. اللہ حافظ.